بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے اور جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 9 خوش نصیب قسم کے بوڑھے یہ ہیں۔ دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر بوڑھوں کے مقام اور مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اس سے بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ لہذا بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام میں بوڑھے والدین کے ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا سا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے قابل ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے، خواہ وہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرک والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بن عبد الزا تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے لیے کچھ تحائف لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء نے اپنی والدہ کی آمد پر اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرک تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف کو قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہے اور وہ میرے پاس آئی ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے، لہذا بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلہ کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھے کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو مقرر کر دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بال کیوں سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی عمدہ خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جوان اور بوڑھے سبھی لوگ شامل ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں، اور سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی بوڑھا یا بزرگ مل جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دی جائے، اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کو کہیں اور اس کے پاس
کوئی سامان ہے تو اسے خود اٹھا کر اس کی مدد کریں، اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والے بندے کے لیے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے 9 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، ان کے لیے سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، بوڑھوں کی خدمت کرنے والے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل پر اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری۔ ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ طیبہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 6، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहो यहाँ तक कि लोग तुम्हें पागल समझने लगें। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने वाले बूढ़े अफराद के लिए यह अज़ीम सआदत मुमकिन है। नंबर 7, दुआ करने वाले और बख्शिश मांगने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जो अपने गुनाहों पर नदामत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ज़ुबान पर मौत के वक्त कलेमा जारी होने की बशारत दी गई है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं और उसके लिए झुकते हैं, ये कैफियत उनकी बख्शिश का सबब बन सकती है। नंबर 8, हज और उम्रा करने वाले बूढ़े अफराद जिन्होंने हज और उम्रा किया और वहाँ पर अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत की तौबा की हो, उनके लिए भी नेक अंजाम की बशारत दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मकबूल हज और उम्रा जन्नत की बशारत है। नंबर 9, नेक औलाद छोड़ने वाले ऐसे बूढ़े अफराद जिन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरबियत दी, नेकी के रास्ते पर चलाया, उनके लिए मौत के वक्त अल्लाह की रहमत की बशारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, सदक़े जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। मौत के वक्त कलमे तय्यबा जारी होना अल्लाह की एक अज़ीम नेमत और बंदे के नेक आमाल का समर है। मज़कूरा सिफ़ात और आमाल ऐसे बूढ़े अफराद को ये सआदत का मुस्तहिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के तलबगार रहें। नाज़रीन, बुढ़ापा इंसान की ज़िंदगी का वो मरहला है जब ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिस्मानी क़ुव्वत जवाब दे जाती है और दुनियावी दिलचस्पियों की जगह आखिरत की फ़िक्र बढ़ जाती है। यही वो वक्त होता है जब बंदा अपने गुज़रे हुए आमाल पर गौर करता है और दिल चाहता है कि काश ज़िंदगी नेक आमाल में गुजारता। इसलिए बुढ़ापा दरअसल अल्लाह की तरफ पलटने और तौबा करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत पसंद फरमाता है जो अपनी जवानी में भी इबादत करे और बुढ़ापे में अल्लाह के हुजूर झुक जाए। बुढ़ापे की नेक आमाल में सबसे पहले नमाज की पाबंदी आती है, क्योंकि ये ईमान की अलामत और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। इसी तरह कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही में दिल लगाना बुढ़ापे को नूरानी बनाता है। उस उम्र में सदका व खैरात करना, यतीमों, मिस्किनों और मोहताजों की मदद करना आखिरत के ख़जाने जमा करने का बेहतरीन ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका गुनाहों को बुझाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। बुढ़ापे में तौबा और इस्तिग़फ़ार पर नदामत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और उसी तौबा के ज़रिए पुराने गुनाह माफ़ हो सकते हैं। बुढ़ापे के नेक आमाल में औलाद को दीन की तलक़ीन करना, नेक नसीहत करना और अपनी ज़ुबान का झूठ, ग़ीबत और गलत बातों से बचाव भी शामिल है। उस उम्र में इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वह दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो और अल्लाह के हुजूर इस हाल में जाए कि ज़ुबान पर कलमे तय्यबा जारी हो। लिहाजा बुढ़ापे में ज़्यादा से ज़्यादा नफल इबादत, दुआएँ, दरूद शरीफ और दिलों को जोड़ने वाले आमाल करने चाहिए, क्योंकि ये सब आमाल आखिरत में रोशनी और जन्नत की नेमतों का बाइस बनेंगे और यही बुढ़ापे का सबसे कीमती सरमाया है। बुढ़ापे में नेक आमाल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये उम्र इंसान के लिए आखिरत की तैयारी का आखिरी मौका होती है, क्योंकि जवानी में गफलत और दुनियावी मसरूफियात की वजह से जो कोताहियाँ हुई उनकी तलाफ़ी का बेहतरीन वक्त बुढ़ापा है। उस उम्र में इंसान की दुआएं ज़्यादा कबूल होती है, क्योंकि उसका दिल नरम और दुनिया की मोहब्बत से कुछ हद तक खाली हो चुका होता है। इसलिए बुढ़ापे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पर ईमान पर ख़ात्मे और कब्र व आखिरत की आसानियों के लिए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے ہر وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ آ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ والدین کے لیے بڑھاپا اولاد کی اصلاح اور ان کے لیے دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمر میں حج اور عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلہ رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں بلکہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں خوشخبری دیں کہ اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔